السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ پاک نے زمانے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو فضیلت دی ہے۔ جگہوں کے اعتبار سے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، میدان مقتل ہے، یہ ساری جگہیں اللہ پاک نے ان کو فضیلت والا بنایا ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، خصوصاً رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے یہ جگہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح تہجد کا وقت ہے، فردی نمازوں کا وقت ہے، اذان سے لے کر تکبیر کے درمیان والا وقت ہے، اور جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہے جمعے والے دن۔ یہ تمام زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے فضیلت والی چیزیں ہیں۔ اب آئیں آپ کے سامنے جو میں نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم میں سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے، تم پر بھی اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آئیں حدیث پاک کی طرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی یا جو مرد یا کوئی عورت ایمان دل میں رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ احتساباً، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور آئے اسی طرح مختلف احادیث پاک میں مختلف طرح کے الفاظ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، مشکات المصابیح میں، صحیح الجامع میں، ان تمام احادیث کی کتب میں یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، وفي رواية لمسلم إذا كان رمضان
فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر وفی روایت الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار الصوم جنۃ من عذاب اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پاک کا میں سلیس انداز میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے، صحیح یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں انہی الفاظوں کی وضاحت ہے، ابواب السماء کی بجائے ابواب الرحمہ، یعنی کہ آسمان کتنا بڑا آسمان ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکا، تو ایسے ہی اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ آسمان سے بھی زیادہ اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش جنات اور شیاطین ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے بھی اللہ پاک کی رحمت کے ہی دروازے ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فجر کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز تک آدمی گناہوں میں ڈلتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اذان کے وقت جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ایک آسمان پر فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر ندا لگاتا ہے، اے بندے تم نے اپنے گناہوں سے جہنم کو بھڑکا دیا ہے، اٹھ کھڑا ہو ظہر کی نماز کو ادا کر لے۔ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک درمیان میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو برائیاں کی ہیں، اللہ پاک ساری کی ساری معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، عصر کی نماز کے مابین آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، تو عصر کے وقت بھی فرشتہ یہی ندا لگاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کی سانس کے آخری نماز تک چلتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے، سورج وہ چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، آسمان پر ایک فرشتہ اللہ پاک کے حکم سے یہ ندا لگاتا ہے، اے گناہ کرنے والے انسان، اب تم اپنے گناہوں سے باز آ جا، اے برائیاں کرنے والے انسان اپنی برائیوں سے باز آ جا، اللہ پاک کی رحمت کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے۔ اب آئیں آپ بھی اور میں اس بات کا خیال کریں کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، جستجو کریں، یار گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح جو روزہ ہے، روزہ جس طرح میدان مقتل میں ایک تلوار ہوتی ہے وار کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے، وہ جو پلیٹ نما ڈھال بنائی گئی ہوتی ہے میدان جنگ میں استعمال ہوتی تھی، اسی طرح ڈال ہے ایک روزہ۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اس ڈال کی منی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ جس طرح ڈال دوسرے کے وار سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی آدمی کو جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کے پاس ڈال نہیں ہوگی وہ دوسرے کا وار کیسے اس سے محفوظ رہے گا؟ جو روزہ نہیں رکھے گا وہ کیسے جہنم سے محفوظ رہ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہ روزہ ڈال کی مانند ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس ایک نیکی کو 700 مرتبہ لکھواتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ الی 700 ضعف، 700 سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کی نیکیوں کو شمار کرواتے ہیں فرشتوں سے۔
اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں کائنات کا رب خود اس کا اجر ادا کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک روزہ رکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو فردی روزے کی بات ہے نا، میں آپ کو نفلی روزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے 1153 کہ فی سبیل اللہ صوم کا اہتمام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، ایک ہوتا فردی روزہ، نفلی روزہ رکھتا ہے کسی دن میں، سوموار کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، یا کوئی بھی دن ہے، جمعے والے دن کے علاوہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو 70 سال جتنی مسافت جہنم سے دور کر دے۔ ایک نفلی روزے کا ثواب یہ ہے کہ 70 سال کی مسافت آتی ہے جہنم تک، یہ ثواب ہے نفلی روزے کا۔ اور فردی روزے کا ثواب نہ آج تک کوئی فرشتہ لکھ سکا ہے، اور نہ آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ کتنا ثواب ہے، سوائے ان الفاظوں کے کہ یہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے جب روزہ رکھتا ہے، میں خود ہی اس کو اپنا اجر عطا کروں گا، میں اپنی طرف سے خود اس کو ثواب عطا کروں گا۔ اتنا ثواب ہے روزوں کا۔ آئیں ذرا اسی طرح جو اس آیت کے آخری الفاظ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اتقاء سے ہے، اس کا مطلب ہے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ابھی ابھی میں نے اس کو ریڈ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، آپ میں سے کوئی آدمی برائی دیکھتا ہے، برا کام دیکھتا ہے، پہلے تو یہ کہ آدمی خود اس سے بچے، اور جس کو برا کام کرتے دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ آپ کا بچہ ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ تاش کھیل رہا ہے، وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، آپ جا کر اس کو ہاتھ سے وہ چیز پکڑے، گرا کے ویسٹ کر دیں اس کو، یہ پہلے اپنے ہاتھ سے طاقت سے اس کو روکیں۔ اگر آپ حالات دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میں ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا، میں زبان سے کہوں گا، کہ آپ زبان سے اس کو روکیں، بھائی صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کو زبان سے روکیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دو، یہ برا کام ہے۔ اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روکتا، دل میں برا جانتا ہے کہ میں اینی والی آکھیا اجے تک کہ لوگ باہر نہیں آئے، دل میں برا جانتا ہے، مزید اس کو نہیں کہتا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مضبوطی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم جو برائی سے روکو، یہی ہے متقی کا مطلب، کہ متقین بن جاؤ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب آ جاؤ۔ سامعین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے اور نیکی کا حکم نہیں دو گے تو تم پر آسمان سے ایسی وبائیں، ایسے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، پھر جب وہ عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا پھر تم گڑ گڑا کر دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اب آپ اپنے گھر کے ماحول میں دیکھیں کتنے جرم ہیں جو ہمارے گھروں میں کیے جا رہے ہیں۔ آپ مومن ہیں، ایمان کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے،
وہ میدان بدر تھا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اپنی ہاتھ سے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ وہ دشمنوں کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دشمن رسول سمجھ کر اس کو قتل کیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ برائیوں سے روکیں اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو روکو، اپنی بیوی کو روکو، اپنے بہن بھائیوں کو روکو جو آپ کے اہل و عیال میں ہے۔ اگر آپ ان کے لیے کوئی چیز لے کر آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ برائی کا سبب بنتی ہے تو آپ بڑے مجرم شمار کیے جاؤ گے۔ آپ برائی سے روکیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب دعائیں کرنے کا کام نہیں ہے، پہلے پورے اسباب اپنائے جائیں، پھر دعاؤں سے کام لیا جائے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آئے ذرا اللہ پاک ہم سب کو متقی بنائے۔ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ پاک مجھے رزق عطا فرما، اللہ پاک مجھے صحت تندرستی عطا فرما، مجھے شفا عطا فرما، جس طرح ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی پڑھا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ پاک اے میرے پروردگار، مجھے ہدایت کے رستے پر ہمیشہ گامزن فرمانا، ہمیشہ ہدایت کا رستہ مجھے عطا فرما، اور اے اللہ پاک میں تجھ سے ڈرنے کی بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے دل میں اے اللہ تیرا بھی ڈر مجھے ملے، ہمیشہ ڈرتے رہنے کے اس کی میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے تیرا ڈر نصیب ہو۔ اے اللہ پاک مجھے عفت پاک دامنی عطا فرما، مجھے جو میسر آتے اسی پر بنا کرنے کے اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت ہی رحمت والا، بہت ہی شرف و منزلت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجیے، یہ زندگی میں جس کو میسر ہو جائے۔ محدثین کی زندگی میں نے اس بات کو پڑھا ہے کہ وہ مہینہ آنے سے 2 3 4 مہینے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ پاک رمضان کے مہینے میں 2-4 ماہ باقی ہیں، اللہ پاک اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آپ کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ حضرت رمضان کا مہینہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی تھا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ گلیوں میں گر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، اے شراب پینے والے آدمی، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تو شراب پی کر اس طرح بازاروں میں چل پھر رہا ہے، ہمارے بچے گھر میں روزوں سے ہیں اور ہم نے ان کو روزہ رکھوایا ہوا ہے، تم اتنے بڑے ہو کر شراب پی رہے ہو۔ یہ اس دور کی بات ہے، بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، کہ ہم اس کو بہلاتے تھے کہ یہ بچہ کھلونوں سے کھیلو، ہم اس کو دل بہلاتے تھے، جہاں تک کہ روزہ کے افطار ہونے کا وقت آ جاتا تھا تو بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کا اہتمام کریں تاکہ ان کے دل میں بھی ایمان پیدا ہو جائے۔ آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیں، جب آپ ایک روزہ رکھیں گے نا تو اس وقت آپ میں ایمان کی وہ کیفیت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر جب آپ کی کیفیت ایمان والی بنے گی تو اس رمضان کے علاوہ بھی آپ سوچیں گے رمضان جب مکمل ہوگا انشاءاللہ تو اس کے علاوہ بھی میں نفلی روزوں کا اہتمام ضرور کیا کروں گا، کیونکہ جو اب روزہ رکھ کر مجھے سکون میسر آیا ہے وہ مجھے سارا دن کھانے پینے سے بھی سکون میسر نہیں آتا تھا۔ یہ سیرت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سائنس کا اس بات پر پختہ انکشاف ہوا ہے کہ جو سال میں 30 دن روزوں کا اہتمام کرتا ہے یا 29 دن روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو کبھی کینسر کا مرض نہیں آ سکتا۔ آدمی کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج صرف اور صرف بھوک ہوتا ہے، اور یہ بھوک کا بہترین ایک ذریعہ بھی ہے۔
طبی اعتبار سے روزہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے شیخ محترم فرمایا کرتے تھے لوگوں علماء کرام کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں لوگوں کی بنسبت، ان کے اخراجات بہت محدود ہوتے ہیں لوگوں کی بنسبت۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ یا کوئی آپ کا عزیز و اقارب بیمار ہو جائے، میرے پتروں، میرے بیٹوں، تم روزہ رکھ لیا کرنا، اس روزے کی برکت سے اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ جو علاج کرنے والے ہیں تو ان کی فیسوں کو آپ ادا کر سکے، تو روزہ رکھنے سے اللہ پاک بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔